الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی وصلی رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، جیسا کہ بھائیوں کو پتہ ہے کہ سلسلہ وار آپ کے سامنے کلمات مختلف موضوعات پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے نماز کے ارکان بیان کیا جا چکا ہے، اور آج انشاءاللہ نماز کے واجبات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ چونکہ نماز اللہ کی ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو اسلام کے ارکان میں سے دوسرا اور ایک اہم رکن ہے، جس کی محافظت پر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث، بلکہ حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھو جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا ہماری نماز نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دخول جنت کا مستحق بنائے گا۔ تو نماز کے 8 واجبات ہیں، ان میں سے پہلا واجب ہے، پہلے نماز کے واجبات جو واجبات الصلاۃ ہے، اس کے حکم کی طرف اشارہ کر دوں۔ نماز کے جو 8 واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر عمدن چھوڑ دیا، ترک کر دیا، نماز ان کی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر سہون بھول کر یا جہلن، علم نہیں تھا، جہالت میں انہوں نے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا، نماز اس کی درست ہو جائے گی، مگر نسیانن یا سہون کی صورت میں بھول کر واجبات صلاۃ میں سے کسی واجب کو چھوڑنے پر آپ پر ضروری ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں، چاہے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد۔ میرے بھائی، لیکن جہلاً اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، اور پھر اس سے کوئی واجب چھوٹ گیا، تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی۔ میرے بھائی، تو نماز کے 8 واجبات میں سے پہلا واجب ہے تکبیر احرام کے علاوہ، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ یا تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جو جمیع تکبیرات ہیں، یا جسے کہیں گے تکبیرات زوائد، تو یہ تکبیرات زوائد نماز کے ارکان واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ جیسے آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جاتے ہیں، سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں، دوسری رکعت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی تکبیرات زوائد ہیں، یعنی شروع کا جو اللہ اکبر ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے جو رکن ہے، تکبیرۃ الاحرام رکن ہے جو ہر صورت میں آپ کو کہنا ہی ہے۔ لیکن باقی جو تکبیرات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے واجبات صلاۃ میں سے، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا، نماز تو ہو جائے گی، مگر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، بھولنے والا سجدہ جو ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا، پھر نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ تکبیرات زوائد نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طرح ایک بات یاد رہے کہ عید کی نماز یا اسی طریقے سے
استسقاء کی نماز، بارش والی جو نماز ہے، اس میں جو تکبیرات زوائد ہوتے ہیں، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جو زائد تکبیرات ہیں یہ سنت کے درجہ میں ہیں۔ اگر کسی سے عید کی تکبیرات زوائد میں سے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، عیدین کے تکبیرات زوائد میں سے کوئی تکبیر اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ان کی ہو جائے گی، چونکہ یہ تکبیرات زوائد جو ہے صلاۃ عیدین میں یہ واجب نہیں بلکہ کیا ہے، سنت ہے، جس کے چھوڑنے پر یا چھوٹ جائے تو نماز ان کی ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن یاد رہے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ صلاۃ الجنازہ، جنازہ کی جو نماز ہے ان میں جو تکبیرات زوائد ہیں یہ آپ کو رکن کہلاتا ہے، یہ رکن کے درجہ میں ہے، جو ہر صورت میں آپ کو کہنا ہی پڑے گا جنازہ کی نماز میں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز میں آیا، امام کی اس حالت میں پایا کہ وہ رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں امام کو پایا، پھر وہ آیا، ایسے شخص کے لیے جنہوں نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا ہو، رکوع والی جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، اس کے لیے یہ سنت کے درجہ ہے۔ آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں، حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہہ دیا اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے چونکہ آپ نے امام کو رکوع میں پایا ہے تو آپ نے وہ واجب تکبیر یعنی رکوع والی وہ آپ سے رہ جائے، چونکہ ایسے شخص کے لیے جو امام کو رکوع کی حالت میں پا رہا ہو وہ تکبیر وجوب کے درجے سے ہٹ کر سنت کے درجے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو آئی ہیں تکبیرات زوائد کے تعلق سے۔ اچھا، اسی طریقے سے دلیلیں بھی اس کی ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ تو اس حدیث سے دلیل یہ ملی کہ جب امام اللہ اکبر کہیں تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، 253 نمبر کی حدیث ہے، رقم الحدیث 253 ہے۔ کہتا ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع وخفض وقیام وقعود، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکوع میں جاتے یا اسی طریقے سے سجدہ میں جاتے، سجدہ سے سر اٹھاتے، کھڑے ہوتے، بیٹھتے، تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا تو تکبیرات زوائد کا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہمیشگی کا عمل رہا ہے، مرتے وقت تک آپ نے تکبیرات زوائد کو آپ نے نہیں چھوڑا، کہتے رہے نماز کے اندر۔ اچھا، اسی طریقے سے واجبات صلاۃ میں سے، نماز کے واجبات میں سے دوسرا واجب ہے قول سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے، امام جو نماز پڑھا رہا ہو، منفرد جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، ایسے شخص کے لیے، امام اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ جسے ہم تسمیع کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ اچھا، جیسا کہ حدیث آتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر حین یقوم الی الصلاۃ ثم یکبر حین یرکع ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکعہ ثم یقول وهو قائم ربنا ولک الحمد۔ یہ صحیح بخاری کی 789 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کھڑے جب ہو رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ تو اس طرح تسمیع کی دلیل سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کی ہمیں ملی ہے۔ اچھا، تیسرا واجب ہے ربنا ولک الحمد کا کہنا۔ ربنا ولک الحمد یہ مقتدی کے لیے، ماموم کے لیے کہنا یہ واجب ہے۔ مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بغیر واو یا واو کے ساتھ یہ واجب ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ مقتدی کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو ان کے لیے سنت کے درجہ میں، ان کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اچھا، جیسا کہ حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
اور یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، کہ جب امام اللہ اکبر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کہا گیا فقولوا، کہو ربنا لک الحمد، گویا کہ مقتدی کو چاہیے کہ ربنا ولک الحمد کہے، مقتدی کے حق میں ربنا ولک الحمد کہنا یہ واجب ہے، لیکن امام اور منفرد کے حق میں سنت ہے۔ اگر امام نے ربنا ولک الحمد نہیں کہا کوئی حرج کی بات نہیں، تنہا نماز پڑھنے والے شخص نے نہیں کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھا واجب ہے رکوع میں جو دعا ہے سبحان ربی العظیم کا کہنا، سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہنا یہ واجب ہے، اور ایک سے زائد بار کہنا یہ سنت کے درجہ میں ہے۔ اسی طرح سے پانچواں واجب ہے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کا کہنا، یہ واجب ہے، ایک بار واجب ہے، ایک سے زائد بار ہو، 3 بار ہو، 5 بار ہو، 7 بار ہو، یہ سنت کے درجے میں آ جاتا ہے، ایک بار کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا واجب 2 سجدے کے درمیان، ہمارے بہت سارے بھائی دعا نہیں پڑھتے ہیں، 2 سجدے کے درمیان دعا نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ 2 سجدے کے درمیان رب اغفر لی کہنا یہ واجب ہے۔ حدیث آتی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے اگر زیادہ آپ پڑھتے ہیں، جو دعا اس سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے، لیکن اتنا کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے 2 سجدے کے درمیان، لہذا یہ دعا ہمیں 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں نہیں بولنا چاہیے۔ 7واں واجب ہے پہلا تشہد، تشہد اول، جس میں ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جو دعا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ تشہد اول یہ 7واں واجب ہے۔ اگر یہ بھول جائے تو اس صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اول بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یعنی لوٹے نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ آپ بیٹھ گئے ہوں، نہیں، دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا تحیات پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کھڑے ہو گئے، پھر علی طول پڑھتے رہے اور پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، تو پتہ یہ چلا کہ تشہد اول نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طریقے سے تشہد اول کے لیے جلوس کرنا، بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے چند واجبات جو تقریباً 8 ہیں بیان کیے گئے ہیں، اگر کسی نے عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیا نماز اس کی باطل ہو جائے گی، بھول سے اگر چھوٹ جائے اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نماز کے ارکان واجبات کو سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی اور نبی کی سنت کے مطابق نبی کے طریقے پر ساری نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔